بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہوں گے۔ تو خدارا اپنے اوپر رحم کیجئے اور گھروں میں ہی مقیم رہیں، کسی انجوائمنٹ کا پروگرام نہ بنائیں۔ مری اور گلیات میں انسانی المیہ ہو چکا ہے، ہزاروں گاڑیاں برف میں پھنس گئیں اور بیسیوں افراد اپنی گاڑیوں میں ہی جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 5 بچے بھی شامل ہیں۔ 1 لاکھ گاڑیاں برف باری دیکھنے مری اور گلیات میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے بعد مری جانے والا راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ جو لوگ اپنی گاڑیوں میں پھنسے رہ گئے، انہیں ان حالات سے نمٹنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سردی سے بچنے کے لیے گاڑی کا ہیٹر سٹارٹ رکھا، سلنسر چونکہ برف سے ڈھک چکا تھا، لہٰذا کاربن آکسائیڈ گاڑی میں بھرنے لگے، جس کی وجہ سے گاڑی میں بیٹھے لوگ غنودگی میں چلے گئے اور یہ نیند ابدی نیند ثابت ہوئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم پاگل قوم ہیں، بغیر تیاری بچوں کو لے کر نکل پڑتے ہیں، خود بھی مصیبت میں پڑتے ہیں اور بچوں کو بھی اپنے پاگل پنے کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل دے۔ یہ بدقسمت فیملیاں اور یہ سب پھنسے ہوئے لوگ کاش موسم کو چیلنج کرنے سے پہلے اس کا اندازہ لگاتے۔ انجوائمنٹ اور آؤٹنگ کے نام پر خود کو بے رحم موسم کے سپرد کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ دعا ہے باقی لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں اور جن کی حالت خراب ہو رہی ہے، وہ زندگی کی بازی ہار نہ جائیں۔ بارش یا برف باری 2-3 دن سے زیادہ ہو جائے تو زحمت بن جاتی ہے، اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہماری حکومت اور لوکل انتظامیہ سب سے بڑی ذمہ دار ہے اس سانحہ کی۔ جب پتہ ہے کہ مری کا موسم خراب ہو رہا ہے اور وہاں پر انتظامات ناکافی ہیں تو کیوں جانے دیا گیا لوگوں کو؟ مری کی طرف جانے والی سڑکوں کو بند کیوں نہیں کیا گیا؟ مری کے متبادل سیاحتی مقامات کی آگاہی کیوں نہیں دی گئی؟ پوری دنیا میں سیاحتی مقامات موجود ہیں، برفیلے ترین مقامات ہیں جہاں برف مری سے بہت زیادہ پڑتی ہے۔ دنیا ان علاقوں کی سیر و تفریح کو بھی جاتی ہے، لیکن وہاں پر یوں گاڑیوں میں لوگ نہیں مرتے، لوگوں کو یوں سڑکوں پر بے یار و مددگار مرنا نہیں پڑتا۔ واللہ ویڈیوز دیکھی نہیں جا رہی۔ ابھی وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے لوگ مری میں آ جائیں گے۔ حد ہے بے وقوفی اور کام چوری کی۔ وزیروں کے بیان موجود ہی نہیں۔ ایک وزیر کہتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے لوگ پہنچ جائیں گے، دوسرا وزیر فواد چودھری خود ٹویٹ کرتا ہے کہ لاکھوں گاڑیاں پہنچ گئی ہیں، ملک کی معیشت مضبوط ہے، لوگ بے فکر ہیں، اس لیے انجوائمنٹ کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اور عوام جو مری کے لیے مرے جا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، خدارا پاکستان بہت بڑا ہے، ہزاروں کلومیٹرز کا سیاحتی علاقہ موجود ہے، صرف مری ہی نہیں، آپ دوسرے علاقوں کی طرف بھی نکلیں اور پورے پاکستان کو دیکھیں۔ پرویز مشرف کے دور میں 40,000 سے زائد گاڑیوں پہ پابندی تھی اسی وجہ سے، مگر موجودہ حکومت ریٹنگ اور نمبرنگ بنانے کے چکروں میں لاکھوں انسانیت کو موت کے دہانے پر لے گئی، اور اب ان جانوں کا کون حساب دے گا؟ کس کے ذمے ہے یہ خون؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ آس پاس لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ پاک فوج کے جوانوں کو سلام ہے جو فوری طور پر اپنے عوام کی خدمت کے لیے پہنچ چکی ہے۔ یہ دنیا کوئی کھیل تماشا نہیں کہ بس موج مستی کرو اور چلتے بنو۔ یہ آئے روز ہونے والے حادثات اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے باعث عبرت ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں سیر و سیاحت کا اس قدر جنون نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی قیمتی جانوں کا ضیاع کر بیٹھیں اور اپنے ساتھ نونہالانِ ملت جنہیں ابھی درک و شعور ہی نہیں کہ زندگی کس ڈھب سے گزارنی ہے۔ وہ شیرخوار بچے جو مثل برگے گل ابھی اپنے ذوفشانی سے اپنے والدین کی آنکھوں کا قرار بھی نہ بن پائے کہ راہی ملک بقا ہو گئے، ان بیچاروں کا کیا قصور؟ کاش کہ ہماری قوم میں شعور آ جائے۔ کسی بھی کام کا کریزی اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے بدلے میں سب کچھ کھونا پڑ جائے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چند فرلانگ کے فاصلے پہ مسجد میں نہیں جا سکتے، مگر ہزاروں کلومیٹر دور مری میں پہنچ گئے۔ رب کو غصہ تو آنا ہی تھا۔ ہماری اشرافیہ مقتدر حلقے بھی آئے روز ایسے بیان دیتے ہیں کہ مندر بنانے کے لیے اربوں موجود ہیں، مگر مسجد بنانی ہے تو خود بنائیں، اور 3 مساجد کو ایک ساتھ شہید کرنے کا حکم بھی یہی ریاست مدینہ کے جج دیتے ہیں، اور اس پہ پھر قائم بھی ہیں۔ رب کو غصہ نہ آئے تو اور کیا آئے؟ مری گلیات سے آنے والے روڈ کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ پاک آرمی کے ساتھ ساتھ سول انتظامیہ اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد لوگوں کی مدد میں مصروف ہے۔ پاک فوج اور تمام ادارے آپ ہی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، چاہے بارڈر پر دشمن سے آمنا سامنا ہو یا سیلابی زلزلہ جیسی آفت، پاک فوج کے یہی جوان اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے ملک کی عوام کی جانوں کو بچانے پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں تم سے پیار ہے پاک فوج کے جوانوں، افسروں، ہمیں تم سے پیار ہے۔ اس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو، عوام کو اپنے فضل سے، اپنے خاص رحمت سے بحفاظت گھروں کو پہنچا دے۔ بلوچستان میں
بھی سیلاب آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بلوچستان کے باسیوں کی بھی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان پہ عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو بھی سمجھ عطا فرما دے، ایسی حکومت ہمیں عطا فرمائے جو عوام کے فائدے کے لیے ہو، جو ملک کے فائدے کے لیے ہو،